سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اللہ بھی انہیں رکھے گا محبوب یقیناً، اللہ 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 بھی انہیں رکھے گا محبوب یقیناً، اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے، اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا، جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا، اس روز شفاعت میرے سرکار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام قاری افضال انجم صاحب نے جو ہے وہ ہمارے لیے پیش کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے علاوہ حافظ عاطف صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، اور باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ 22 رمضان المبارک کا آج دن ہے جی، آج آپ کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ جہنم سے نجات کا یہ عشرہ چل رہا ہے، اور بس رمضان کے کچھ آخری جو دن ہیں ان میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یعنی رمضان جو ہے وہ ہم سے ودا ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ جب آپ اگر دنیاوی طریقے سے بھی بات کی جائے تو دنیا میں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ جس کے لیے محنت کی، مشقت کی، دھوپ گرمی بھوک پیاس برداشت کی، جس کے لیے کوئی بھی آپ سیکریفائس کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، وہ جو ہے وہ آپ کے سیکریفائس سے، آپ کی قربانیوں سے، آپ کی جو مشقت ہے اس کا ادراک کر کے آپ سے راضی ہو جائے۔ اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ چیز اسی طرح سے آتی ہے، اور اگر وہ آپ سے راضی نہیں ہوتا، چاہے وہ آپ کے والدین ہیں، چاہے آپ کے بچے ہیں، چاہے آپ کا محبوب ہے، میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، اسی طرح کے دنیاوی رشتے اور بھی ہوتے ہیں، اگر وہ آپ سے راضی نہیں ہوتے ہیں تو آپ کا دل بجھ سا جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو محنت کی ہے اس کا جو حصہ جو ہے وہ وصول ہو نہیں پایا، اس کی کمائی جو ہے وہ وصول ہو نہیں پائی۔ بالکل اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بندہ محنت کرتا ہے، راتوں میں قیام کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، سردی میں اٹھ کر صبح وضو کر نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، پھر دھوپ کی پرواہ کیے بغیر مسجد پہنچتا ہے، وہاں پر جا کر جو ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے، تو ایونچولی جو ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور یہی بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضامندی ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے، تو جو تمام محنت کا صلہ ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ اب یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ رب تعالیٰ کی خوشنودی اس کو کس طرح سے حاصل کیا جائے۔
اب جس طرح کہ ہم پہلے بھی مختلف اوقات میں بات کرتے رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قیام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پہ خیرات کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن وہاں وہ بھی کوئی ایسی بھول چوک کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں. تو بہترین طریقہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی کیسے ہوگا؟ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اس خوشنودی کو حاصل کیا جائے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، لیکن آپ کوئی ایک ایسا عمل ساتھ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ سارے جو تمام اعمال ہیں ان کو وہ ضائع کر رہا ہے. کہاں کہاں جو ہے وہ ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رب تعالیٰ کی خوشنودی کو کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے. بڑا اہم موضوع ہے. کچن کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا بن رہا ہے. السلام علیکم انم، کیسی ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ٹھاک ہوں گی، مزے میں ہوں گی. بڑا ہی پیارا کلر آپ نے پہنا ہوا ہے، بالکل گرمیوں کے حساب سے جو کلر ہے فٹ بیٹھتا ہے، تو بڑا اچھا، آنکھوں کو بڑا اچھا ٹھنڈا لگ رہا ہے. تھینک یو. کیا بن رہا ہے جی آج جی ہم بنا رہے ہیں مین کورس میں، آج ہم بنائیں گے چکن قورمہ، اور ساتھ میں سنیک میں ہم بنا رہے ہیں چکن پکوڑا. میں نے کہا کہ کافی روزے گزر چکے ہیں تو لیکن ہم نے کبھی کوئی پکوڑے نہیں بنائے، تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم چکن پکوڑا بناتے ہیں. اور آج جو میرا مین جو برانڈ ہے وہ ہے جی ٹینگ کے ساتھ جی آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سا سلش بنائیں گے، اورنج اینڈ پائن ایپل سلش بنائیں گے. آج تو بڑے فلیورز رکھے ہوئے ہیں آج دیکھ لیں، آج ہو گئی. آج تو یہ دیکھ رہی ہے جو پیپر والا ہے، یہ والی دیکھ رہی ہے نا، جس کا آپ مجھے ہمیشہ کہتی ہوتی ہیں، وہ بھی آج آ گیا. آج تو میرا فیوریٹ برانڈ بھی آ گیا ہے. مطلب برانڈ تو میرا یہ فیوریٹ ہے ہی، بٹ اس میں جو سب سے بیسٹ جو فلیور ہے وہ میرا لیمن پیپر ہے. میں نے خرید لیا، ابھی میں نے استعمال نہیں کیا لیکن میں نے خرید کے رکھا. آپ کو میں بتاتی ہوں کہ یہ ٹینگ، ویسے ٹینگ کے سارے ہی جو رینج ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ پائن ایپل ہے، اورنج ہے، لیمن پیپر ہے، مینگو فلیور جو آپ کو پتا ہے کہ بڑا ایزیلی ہم خرید سکتے ہیں، آل اوور دا ایئر اس کو یوز کر سکتے ہیں، چاہے وہ سحر ہو یا مینگو کے لیے آپ کو گرمیوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل اس کے لیے گرمیوں کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں آل اوور دا ایئر. اچھا، آج جو میں بنانے جا رہی ہوں وہ ہے جی اورنج سلش. تو اس کے لیے میں نے پائن ایپل لیا ہے. اچھا، پائن ایپل کا جوس بھی لیں گے ہم ساتھ ہی، اور اس کے اندر جو ہے یہ میں ڈالوں گی تقریباً 1 کپ کے قریب جو ہے یہ پائن ایپلز ہیں. اس کے ساتھ میں اس کے اندر ایڈ آن کروں گی جو ہمارا ٹینگ ہے، تو تھوڑا سا جو ہے ٹینگ میں اس کے اندر ایڈ آن کروں گی. اچھا، اسپون مجھے چاہیے تھا، کیسے ڈالوں اس کو؟ ایسے ہی ڈال دیتے چلے، تھوڑا سا بس 2 سے 3 ٹیبل اسپون ہم اس کے اندر ایڈ آن کریں گے. اور ساتھ میں آپ کو تو میرے خیال میں پتا ہوگا کتنی کوانٹٹی ڈالنی ہے. بالکل اس کی کتنی کوانٹٹی مجھے ایگزیکٹلی چاہیے، اور ہم اس کو ریڈی کریں گے. اچھا، آپ چاہیں تو اس کے اندر جو ہے ڈھیر ساری، کیونکہ سلش ہے تو ڈھیر ساری آئس، اگر 1 گلاس آپ بنا رہے تو اس کے لیے ½ گلاس آپ کو آئس کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ ½ گلاس اس میں آئس ڈالیں. ٹھیک ہے. اور یہ جی ہمارا اورنج سلش جو ہے وہ ہو گیا، ریڈی ہو گیا ہے. اس کو اورنج سلش ہی کہیں گے، اتنا سارا پائن ایپل بھی ڈالا ہے تو پائن ایپل اورنج سلش کہہ سکتے ہیں. جی بالکل، پائن ایپل اورنج سلش جو ہے اس کو بالکل نام ہی اس کا یہی ہے، پائن ایپل اورنج سلش. آپ اس کو ڈھیر ساری آئس ڈالیں. اچھا، آپ جو ہے اس کے اندر ایک اور چیز کر سکتے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے اندر جو پانی کا کانٹینٹ ہے، اگر آپ پائن ایپل جوس نہیں ایڈ آن کرنا چاہتے تو آپ ریگولر جو پانی ہے وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. اب آپ جتنی بھی تعریفیں کر لیں، اب میں پی کے افطار میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بنا کیسا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس کا کتنا ہے. تھینک یو جی انم. واپس آپ کے پاس آئیں گے، مین کورس میں کیا بن رہا ہے یہ بھی آپ سے پوچھیں گے. ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں حافظ عاطف صاحب کو یہ درخواست کروں گی کہ کلام جو ہے وہ ہمارے لیے پیش کرنا. کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ پھر حسن پھر حسین، فاطمہ اور علی، پھر حسن پھر حسین، کہ مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا
بات ہے مصطفیٰ کے گھر آنے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے تک کے حاکم نکیرین بولے مجھے تک کے حاکم نکیرین بولے مجھے کہ مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کتنے نانے ہیں ان کے نوازے بھی ہیں کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان آقا کہ تیری شان کہ شایان نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کہ شایان نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم یہ تیری شان ہے اے
یتیم یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے یتیم ساری امت کی شفاعت نے تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت نے تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذیشان اظہر صاحب تھے. جزاک اللہ جی. بہت خوبصورت کلام ذیشان کیا صاحب آپ نے کہنا پیش کیا. کیا کہنا. دیگر مہمانوں کو بھی جو ہے خوش آمدید کریں گے. ذیشان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. حماد اسلم چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید. ناصر الطاف صاحب بھی جو ہے کلام کے لیے ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید. اس کے علاوہ ڈاکٹر مفتی محمود احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور آج کا موضوع جو ہے شاہ صاحب آپ کے آنے سے پہلے ہم نے بالکل وہ ریویل کر دیا تھا, اور وہ ہے جی خوشنودی رب. بڑا ہی اہم موضوع ہے, کیونکہ میں پہلے بھی اس پر جو ہے وہ بات کری تھی. وہ کہی تھی کہ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو جب آپ کسی شخص کے لیے کچھ سیکریفائس کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مطلب اپنی گھر والوں کے لیے اگر آپ خون پسینے کی کمائی ان کے لیے لے کر آتے ہیں اور ان کے لیے محنت کرتے ہیں دن رات, اگر وہ آپ سے خوش ہو جائیں تو آپ کی محنت جو ہے وہ وصول ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ آپ سے خوش تب بھی نہ ہو تو پھر آپ کا دل بجھ سا جاتا ہے. بالکل اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ سردیوں کی راتوں میں قیام کرتے ہیں, وضو کر کے نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, تو اس کا ایونچولی ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے. اور اگر رب راضی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے, اور اگر نہ ہو تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر کہاں غلطیاں کوتاہی ہو رہی ہے, اور جس پر جو رب ہے وہ راضی نہیں. رب راضی تو سب راضی, رب راضی تو سب راضی. ڈاکٹر مفتی محمود احمد صاحب سے گفتگو کا آغاز ہم اسی پر کر لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, کیا کہیں گے خوشنودی رب کے حوالے سے, آپ کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ جتنے بھی اعمال ہیں ان کو ہم سر انجام دیتے ہیں, اور اس کی ایک غرض و غایت ہے, مقصد ہوتا ہے. وہ مقصدیت جو ابھی آپ نے ذکر کیا, وہ اس کی مقصدیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے. وہ نماز نہیں جس سے اللہ راضی نہ ہو, وہ سجدہ نہیں جس سے میرا مالک خوش نہ ہو, وہ عبادت نہیں کہلوائے گی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہ ہو. روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نمازی لائے جائیں گے, حاجی لائے جائیں گے, غازی لائے جائیں گے, اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. خالق کائنات فرمائیں گے کہ اے نمازی, اے مجاہد, اے غازی, تمہارا اجر میرے پاس نہیں ہے. وہ نمازی کہے گا مولا میں نے نماز تیرے لیے پڑھی. روزے دار کہے گا روزہ تیرے لیے رکھا. عمال صالحہ کرنے والے کہے گا مولا کریم میں نے یہ اچھا عمل تیری خوشنودی کے لیے کیا. خالق کائنات فرمائیں گے نہیں, تو نے تو فلاں شخص کو راضی کرنا چاہا, نماز فلاں کے لیے پڑھی, دکھاوے کے لیے پڑھی, دکھاوے کے لیے تم نے یہ عمل کیا ہے, تو آج جاؤ اس کے پاس سے اجر لو, میرے پاس تیرا کوئی بھی بلکہ آپ دیکھیے اجر نہیں ہے. عائشہ صاحبہ مفتی صاحب اس پہ روشنی فرمائیں گے کہ اس قدر یعنی کہ یہ ناپسندیدہ باتوں میں سے ایک ہے کہ جب آپ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور پھر جا کے اللہ کے حضور کوئی اگر یہ کہے گا کہ میں نے تو تیرے لیے پڑھی, تو حکم آیا ہے کہ ایسی نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں. یہ ایکسپریشن استعمال ہوا. تو اخلاص جو ہے اور وہ بہت ضروری ہے, کمٹمنٹ جی ہاں وہ بہت ضروری ہے. اچھا اب اس کے پروسیس کے دوران کوئی کوتاہی, کوئی کمی, اس کے عمل کے دوران کوئی خیال آ گیا, چونکہ خیال پہ تو آپ کا قابو نہیں ہے, مگر آپ نے نیت باندھی ہے بہت, آپ گئے بہت خلوص کے ساتھ ہیں. اب جو اس کے دوران میں کوئی کوتاہی اور کوئی غلطی ہوئی, کوئی کجی رہ گئی, تو وہ باری تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے, مگر اخلاص کی بنیاد میں کھوڑ جو ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں ہے. بالکل یہ خوشنودی رب, اس بات کو اگر سمجھنا ہو تو یوں سمجھیں, کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا, اس نے آ کر کے نماز پڑھی, بڑی جلدی سے نماز پڑھی. حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ آپ فرمانے لگے کہ شخص
تو یہ درہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اتنی جلدی سے کر رہا ہے۔ اس شخص نے پھر دوبارہ نماز پڑھی، نماز کو لوٹایا جا رہا ہے، بہت ہی خشوع خضوع کے ساتھ بہت لمبی نماز پڑھی۔ تو نماز پڑھ کے وہ حضرت علی کی بارگاہ میں آیا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بتائیں جو پہلی نماز تو نے جلدی سے پڑھی تھی وہ بہتر ہے یا بعد میں جو خشوع خضوع کے ساتھ بہت طویل نماز پڑھی، لمبے سجدے کیے، لمبے رکوع کیے، قیام و قعود کو تم نے بڑھایا، یا وہ بہتر ہے یا پہلی جو جلدی سے پڑھی وہ بہتر ہے؟ تو اس شخص نے بڑا خوبصورت جواب دیا، وہ کہنے لگا اے علی، اے امیر المومنین، جو میں نے پہلی نماز پڑھی تھی وہ بہتر ہے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے، وہ تو نے جلدی سے پڑھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے پہلی نماز خالصتاً اللہ کے لیے پڑھی تھی، جو دوبارہ لوٹائی گئی وہ اس درے کی وجہ سے، اس کوڑے کی وجہ سے میں نے وہ پڑھی۔ یعنی وہ عمل اگر تھوڑا بھی ہو لیکن اللہ کی رضا اس میں شامل ہو، وہ عمل بڑے عمل سے بڑھ جاتا ہے، اس کا اجر دوسرے عمل سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے، ایک بریک پر ہمیں جانا ہے، لیکن اس سے پہلے حماد اسلم چشتی صاحب کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ کلام سنا دیجئے اور ہم بریک چشتی صاحب کو بھی کہیں جانا ہے۔ جی چشتی صاحب۔ کرم آج بالا ہے، بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالا مزہ جب ہے سرکار نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقت ہوا ہے ہمارے بڑے خاص سیگمنٹ انداز بیاں کا، اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ آپ میں ہم سب لوگ جو ہیں وہ تقریباً شاید روزمرہ کی زندگی میں جملہ عام استعمال کرتے ہیں، اور وہ جملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں یا پھر اگر ہم کوئی اپنی من مرضی کرنے جا رہے ہوں تو ہمارے والدین جو اکثر جملہ لوگ کیا کہیں گے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں صرف اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب لوگ تو کہتے ہی رہیں گے کیونکہ لوگوں کا کام ہے کہنا۔ شاہ صاحب اتفاق کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ لے جی، بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے آج، اور آئی ہوپ کہ اس میں جو ہے اس میں جو اسلامک فلسفی ہے وہ بہت اہم بات ہے، مگر وہ تقریر کے بعد شیئر کرنا مناسب ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، ہم اپنے شرکا کو جو یہاں پر موجود ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ گیسٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی محمود احمد صاحب، وسیع شاہ صاحب، منصفین کے جو فرائض ہیں وہ سنجام دیں گے۔ محمد انیس اسلم صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو دعوت دوں گی، نیشنل یونیورسٹی فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے، اور رولز کچھ میں آپ دونوں کے لیے وضع کر دوں، وہ جس طرح سے ہیں کہ 2.5 منٹ کا وقت ہوگا آپ کے پاس، 2 منٹ کے بعد ایک پہلا بزر بجے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تقریر جو ہے وہ ختم کر لیں یا اختتام کی جانب اس کو لے جائیں، اور اس کے 30 سیکنڈ کے بعد ایک اور بزر بجے گا، یعنی 2 منٹ 30 سیکنڈ کے بعد ایک فائنل بزر بجے گا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کنٹینیو کریں گے تو نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ تو محمد انیس اسلم، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد، موضوع آپ کا لوگ کیا کہیں گے، وقت شروع ہوتا ہے آپ کا۔ صدر عالی وقار، لوگ کیا کہیں گے؟ دراصل ہمارے ذہن کے قبرستانوں میں وہ دقیانوسی خیالات ہیں جو حق و شعوری آگہی کی وجہ سے خوف کھانے لگتے ہیں۔ یوں معاشرہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ خوف ہی ہے کہ وہ لوگ جنہیں اشرف المخلوقات کی عبادت کرنی تھی آج لوگوں کی پیروی میں مصروف عمل ہیں۔ یہ خوف ہی ہے کہ ہم اسلامی و قومی لباس پر
افرنگی لباس کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ خوف ہی ہے کہ ہم روزمرہ کے معاملات میں حق اور سچ کو جانتے ہوئے بھی باطل قوتوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ خوف ہی ہے کہ آج جہیز ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے نکاح میں رکاوٹ بن چکا ہے۔ عالی وقار، اگر ہم اس خوف سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی رائے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حقیقت پسندی اور معقولیت کا دامن تھام کر اس صحیح راستے کی تلاش کرنی ہے جس سے ہمیں بارش کا پہلا قطرہ بن کے بادلوں کے لیے رحمت بن کر برسنے کا پیغام دینا ہے۔ ہمارے لیے لاش بن کر جینے سے بہتر ہے تلاش بن کر جئیں، وہ تلاش جو چہروں پہ چھائی اداسی کو مسکراہٹ بخشے، وہ تلاش جو ہمارے معاشرے میں امن و سکون کو بحال کرے، وہ تلاش جو ہمارے نوجوانوں کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرے۔ کہ میرے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے سوال پوچھے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے وفائیں اپنی ہمیں لٹا دو، یہ وطن ہی اپنا ہمیں تھما دو۔ اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو کہ تم ہو اہل ایمان سارے، نہ تم میں کوئی صنم کدا ہے، تمہارے دل میں بس ایک خدا ہے۔ چکے سروں کو اٹھا کے دیکھو، قدم کو آگے بڑھا کے دیکھو، ہے ایک طاقت تمہارے سر پر قدم قدم پر جو ساتھ دے گی، اگر گرے تو سنبھال لے گی۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، اٹھو چلو اور وطن سنبھالو۔ عالی وقار، ہمیں حقیقت پسندی کا راستہ اپنانا ہے، ہمیں نکمے لوگوں کی تنقید کا جواب اپنی صلاحیتوں اور کارکردگی سے دینا ہے، ہمیں ان طلباء کی مثل بننا ہے جو سوئیاں اور چنے بیچ کر لوگوں کی رائے کو بالائے طاق رکھ کر تعلیم کے خواب کو پورا کرتے ہیں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ محمد انیس اسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آئیے محمد تقی صاحب، یونیورسٹی آف گجرات سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جب بولنے سے پہلے یہ سوچنا واجب ہو جائے کہ لوگ کیا کہیں گے تو لفظ خاموش ہو جاتے ہیں۔ صدر عالی وقار، قلم سیاہی نہیں خون پھینکنے لگتا ہے، سینہ کرتاس پاش پاش ہو جاتا ہے، کانوں سے سننے کی طاقت آہستہ آہستہ سلب ہو جاتی ہے، آنکھ مناظر کا مشاہدہ کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو علی وقار، جب ننھی زینب، مریم اور ان جیسی کتنی ہی معصوم کلیوں کو مسخ کر کے درندگی کا نشانہ بنایا جائے، جب اس بوسیدہ معاشرے میں ایک بوڑھا باپ اپنی بیٹی کے بالوں میں چاندی ابھرتے دیکھے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اگر میں نے اس کو جہیز نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ علی وقار، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں ہم جو بھی کرنا چاہیں اس سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ علی وقار، مجھے بتائیے اس وقت ان لوگوں کی زبانوں پر کفر کیوں پڑ جاتے ہیں جب غریب کی بیٹی کو بازار میں لایا جاتا ہے، جب قانون کے ہاتھ اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ وہ سیدھے غریب کے گلے تک پہنچنے لگتے ہیں، جب خاموش رہنے کو حب الوطنی اور آواز اٹھانے کو بغاوت کا نام دیا جاتا ہے، جب ایک غریب باپ کی خون پسینے کی کمائی کا خون ہو جاتا ہے اور اس کے بیٹے کی ڈگریوں کی قیمت ایک عام کاغذ کے ٹکڑے کے برابر سمجھی جاتی ہے کہ صدر علی وقار، تمام بندے جنوں توڑ بھی گیا لیکن انا کے جال میں جکڑے ہوئے ہیں فرزانے۔ یہ انقلاب کہاں آسمان نے دیکھا تھا، الجھ رہے ہیں غم زندگی سے دیوانے، ہر ایک اپنے ہی سود و زیاں کی فکر میں ہے، کوئی تو ہو جو میرے دل کا درد پہچانے، کوئی تو ہو جو میرے دل کا درد پہچانے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ محمد تقی صاحب، یونیورسٹی آف گجرات، بھی اپنے خیالات کا اظہار جو ہے اس موضوع کے اوپر کر کے جا چکے ہیں۔ دونوں جج صاحبان اپنا نتیجہ مرتب کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ 3 شرکاء ہوا کرتے تھے لیکن رامین محمود UCP سے ان کا تعلق تھا، اپنی کسی جنمن مصروفیت کی وجہ سے وہ کہہ رہی ہیں کہ میری طرف سے معذرت وہ نہیں آ پائی ہیں، تو نتیجہ جو ہوگا وہ ان دونوں صاحبان جو ہیں ان کے بیچ میں سے ہی مرتب کرنا پڑے گا کہ کون اول نمبر پر رہا اور کون دوسرے نمبر پر۔ محمد انیس اسلم اور محمد تقی صاحب دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، 2-3 جملوں میں بس فٹافٹ کہہ دیجیے اور اس کے بعد بولیں۔ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے اور آپ دیکھیں کہ دین اسلام جو ہے اس کو دین کیوں کہتے ہیں، مذہب
سے بڑھ کر دین کیوں ہے؟ وہ ہے ہی اسی لیے کہ کوڈ آف لائف ہے. زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس پر یہ روشنی نہ ڈالتا ہو، کوئی رویہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں رہنمائی فراہم نہ کرتا ہو. تو مختصر یہ کہ اسلامک فلسفی یہ ہے کہ لوگ تمہیں برا جانیں، لوگ تمہیں برا جانے اور تم اچھے ہو، نیک عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لوگ تمہیں برا سمجھتے رہیں لیکن تم اپنے نیک عمل کرتے رہو، اس نیک عمل کو مت چھوڑو. یہ بات اس بات سے بہتر ہے کہ تم برائی کرتے رہو اور لوگ تمہیں اچھا سمجھتے ہیں. بہترین. سو لوگوں کا کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے وہ یقیناً ان کاموں میں تو اہم ہے جو خیر کے کام ہیں، لیکن اگر آپ خیر کا کام کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ کلیئر ہیں کہ آپ ایک صراط مستقیم پہ ہیں، درست رستے پہ ہیں، تو پھر لوگوں کی پرواہ اس حد تک تو بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی وہ کیا کہیں گے. البتہ یہ ہے کہ مکالمہ کر کے اس معاملے کو لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک ہوتا ہے نا کہ بالکل ہی آپ نے پرواہ نہیں کی تو بھاڑ میں جائیں یار. تو بھاڑ میں اس لیے نہیں جائیں کہ چونکہ اسی سوسائٹی میں آپ نے رہنا ہے. بہرحال ایک لمبی پھر یہ تفصیل ہو جائے گی اگر مرتب کر لیا ہو علامہ صاحب نے. نتیجہ علامہ صاحب کا علامہ حساب صاحب میری طرح کا ہے لگتا ہے. میرے خیال میں وہ آپ کے نمبرز بیچ میں ایڈ کر رہے ہیں نا اپنے کے ساتھ، تو نتیجہ جو ہے وہ مرتب ہو رہا ہے. دونوں آپ ہمارے announce کنٹیسٹنٹس اناؤنس کر دیجیے. جو بھی ٹوٹل آتا ہے ڈاکٹر صاحب جی آئیے آ جائیے پلیز. ڈاکٹر صاحب آپ بھی آگے آ جائیں. ڈاکٹر صاحب ادھر آ جائیے پلیز. آ جائیے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب نتیجہ روح افزا نہیں آپ آیا پلیز اناؤنس کر دیجیے. جی ڈاکٹر صاحب اناؤنس کر دیں، لائیو جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کون پہلے نمبر پر رہا آج؟ پہلے نمبر پر ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصلہ آباد سے محمد انیس اسلام صاحب. یہ سیکنڈ مارکس لیے انہوں نے؟ یہ سیکنڈ آئے ہیں. اچھا یہ سیکنڈ آئے ہیں. یہ سیکنڈ آئے ہیں. محمد تقی یونیورسٹی آف گجرات سے. کنگریچولیشنز محمد تقی. آگے آئیے گا. ایک کیش پرائز آپ کے ساتھ جائے گا. بہت بہت مبارک ہو محمد تقی صاحب. محمد انیس اسلم جو ہے انہوں نے بھی اچھی کوشش کی، اسی طرح سے کوشش کرتے رہیے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں. جو نعت کے مجھے مصطفیٰ کا قرب ملے، وسیلہ عشق نبی ہو، خدا کا قرب ملے. جو نعت کے مجھے مصطفیٰ کا قرب ملے. مجھے تو چاند کی قسمت پہ رشک آتا ہے. مجھے تو چاند کی قسمت پہ رشک آتا ہے کہ جس کو شک قمر کی ادا کا قرب ملے. جو نعت کے مجھے
مصطفیٰ کا قرب ملے حقیر ہے سبھی الفاظ پر خدا جانے حقیر ہے سبھی الفاظ پر خدا جانے کہ کس ادا کو حبیب خدا کا قرب ملے سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ خوشنودی رب کے حصول کے لیے کیا کیا یعنی کہ رستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جو خوشنودی رب کے حصول کو آسان بناتے ہیں یا ممکن بناتے ہیں؟ خوشنودی رب کو پانے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر ہر قسم کے شکوے کو، شکایت کو، ہر قسم کی بے صبری کو، بے اعتنائی کو بالائے طاق رکھنا ضروری ہے. سبحان اللہ. تو ویسے تو خوشنودی یا اللہ کی رضا کا جو تعریف ہے وہ یہی ہے، خوشی ہو، غمی ہو، اچھائی ہو، کسی طرف سے تکلیف آ رہی ہے، ہر حالت میں جو بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، زبان پہ شکوائے جو سوال دراز نہ کرنا، یہ خوشنودی ہے. کیا عمدہ بات. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کر یہ سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر رنج ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خوشی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جماعت سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم قوم، تم کون سے لوگ ہو، کون سی قوم ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اپنے ایمان کی کیفیت تو ذکر کرو. وہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اگر آسودگی آتی ہے تو اپنے رب کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے قول میں سچے ہو، تم ہی حقیقی مومن ہو. تو مومنین کا اصل تقاضا یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو اس کو دکھ دیتے ہیں. وہ دکھ پہ اگر صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کرتے ہیں. اللہ کے قرب کا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ تکلیفوں پہ، مصائب پہ جو صبر کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں ساری عمر عیب نہیں نکالا. ہمارے مزاج میں ہوتا ہے کبھی کوئی چیز وہ ہمارے مزاج کے خلاف ہو، ہم فوراً واویلا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عیب نہیں نکالا. کسی چیز کی عیب جوئی نہ کرنا، یہ رضا ہے. بالکل درست فرمانا ہے، اس کی رضا پہ راضی ہونا، اس کی رضا. تو سید مدثر کاظمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہیں سے واپس جوڑیں گے گفتگو. ایک بریک پر جانا ہے. بریک سے پہلے کاظمی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ کلام پیش کر دیجیے. یا نبی یا نبی نظیر کرم فرمانا، یا نبی نظیر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ پھر
بلانا اے حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا بے سایہ ہے پھر بھی دو جگ پر ہے آپ کا سایہ عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا اے حسنین کے نانا نانا حسنین کے نانا نسبت کا فیضان تو دیکھو خادم غوث جلی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی رحمتی نے لے لیا آغوش نور میں رحمتی نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو
اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد عمر چشتی صاحب نے بڑا ہی خوبصورت کلام جو ہے وہ ہمارے لیے پیش کیا ہے. خوشنود یہ رب ہمارا آج کا موضوع. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز ایک بار پھر سے کریں گے، لیکن سب سے پہلے انم سے پوچھ لیتے ہیں. ڈرنک تو انم آپ نے بتا دی تھی، بڑی زبردست قسم کی ڈرنک ہے، کلر بڑا زبردست اس کا، لیکن مین کورس میں آج کیا ہے؟ افطار میں کیا ملے گا آج کھانے کو؟ جی بالکل، آج افطار میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم چکن قورمہ بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے بنائے ہیں چکن پکوڑاز. تو میں آپ کو ایک کوئک ریکیپ دے دیتی ہوں اس کا. سمپل چکن کیوبز میں نے لیے تھے اور اس کو جو ہے میں نے کیوبز کٹ کو لے لیا تھا اور بیسن لیا ہے 2 کپ کے قریب. اس میں زیرہ ہے، اس میں اناردانہ، سوکھا دھنیا، نمک اور لال مرچ پاؤڈر ڈال کر جو ہے اس کی میرینیشن کر لی ہے. اس کے بعد جو ایک انڈا ڈالا ہے، تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی کوٹنگ کر کے جو ہے اس کو ہم نے فرائی کر لیا ہے. تو یہ ہو گیا جی ہمارے چکن پکوڑا کی ریسیپی. اور اس کے بعد جو ہے ہمارا چکن قورمہ، اس کے لیے میں نے چکن لیا تھا کڑھائی کٹ تقریباً 1 سے 1.5 کلو کے قریب، اور اس کے اندر 2 نارمل سائز کے پیاز کو میں نے فرائی کر لیا تھا اور ٹماٹر کے ساتھ اس کو بلینڈ کر لیا تھا. الگ سے چکن کو فرائی کیا جنجر گارلک پیسٹ کے اندر، ٹماٹر والی پیسٹ ڈالی، اس میں نمک، لال مرچ پاؤڈر، تھوڑی سی ہلدی، سوکھا دھنیا پاؤڈر ڈال کر اچھی طریقے سے گوشت کی بنائی کی. 1.5 سے 2 کپ جو ہے میں نے اس میں دہی ایڈ کی اور پھر پانی ڈال کے جو ہے قورمے کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا. اور پھر جب وہ قورمہ بالکل ریڈی ہو گیا تو لاسٹ میں اس میں ادرک اور ہرا دھنیا کے ساتھ اس کی گارنش کر دی. زبردست جی، دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. جی اب افطار کے ٹائم ہی پتہ چلے گا. خوشبو بھی بڑی اچھی آ رہی ہے. ہاں آج مرچیں بھی میں نے کم ڈالی ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، انہوں نے ٹھیک بنایا، مگر ہو سکتا ہے کہ ذائقہ ٹھیک نہ ہو. یہ کہہ رہی ہیں روزانہ افطار یہی کرتے ہیں، ان کے رحم و کرم پر ہی کرتے ہیں. میں بالکل ایسی غلطی نہیں کر سکتی. ابھی یہ آخری اشرا پڑا ہے پورا، میں ایسی گستاخی کیسے کر سکتی ہوں؟ بالکل انم بہت اچھا کھانا ہوتا ہے، بہت اچھا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی اب آپ یہ کہیے کہ چکھے بغیر میں بتا سکتی ہوں کہ بہت اچھا ہو. ہاں میں بالکل چکھے بغیر، خوشبو سے اندازہ ہو رہا ہے کتنا لذیذ کھانا ہے. ڈاکٹر صاحب، روزے دار کے لیے رب کی خوشنودی حاصل کرنا کس طرح ممکن ہوگا روزے دار کے لیے، خاص طور پر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی ہوں. تو جزا کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ہر چیز کا کوئی اجر ہے. مزدور مزدوری کرتا ہے، اس کو 1500 مزدوری دینی ہے، 2000 دینی ہے، جتنی بھی اسے مزدوری دینی ہے. تو ایک یہ کہ مالک کہہ دے کہ اس کی جو مزدوری میں ہی ہوں، یعنی اس کا اجر میرے پاس ہی ہے. اور مالک بھی ایسا جو کل کائنات کا مالک بھی ایسا جو کل کائنات کا مالک ہے. سارے خزانے اللہ خالق کائنات کے جو دست قدرت میں ہیں. تو وہ اتنی بڑی ذات ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا میں نے رزق پوری کائنات کے انسانوں کو دیا ہے، کتنی وسعتیں ہیں کائنات کی، کتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، جتنا رزق میں نے پوری کائنات کو عطا کیا ہے، اگر اتنا رزق میں کسی ایک کو دے دوں تو اگر سوئی کو سمندر میں ڈبو دیا جائے، باہر نکالا جائے، جو پانی اس کے ساتھ لگے گا اتنا پانی سمندر میں کم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی بے شک درست کہہ رہے ہیں. حدیث قدسی ہے. تو روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت خوشی، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کی سعادت اس بات سے معلوم ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلوف فم صائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزے دار جب افطار کا وقت ہوتا ہے، جب دن بیت جاتا ہے، منہ سے ایک خاص قسم کی سمیل پیدا ہوتی ہے. اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کو وہ مسک اور کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. حالانکہ عام حالات میں وہ ناگوار ہوتی ہے، مگر وہ اس لیے کہ اس کی اللہ کے ہاں یہ قیمت اور قدر ہے. جب جنتی لوگ، چونکہ اللہ کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں، جی اس کا یہ جنتی لوگ جنت میں جائیں کہ نور کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوں گے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ سورہ یاسین شریف پڑھیں. لہن داودی وہ پرسوز لہن تھا، چلتا ہوا پانی رک جاتا تھا، اڑتے ہوئے پرندے فضاؤں سے بیٹھ جاتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے تو مشرق سے ہوا کا ہلا اٹھے گا، ہوا چلے گی، اس میں ایک خاص قسم کی خوشبو ہوگی. تو وہ
जन्नती लोग खालिक़ कायनात से अर्ज़ करेंगे मौला ये कैसी खुशबू है, हमने तो दुनिया में इस तरह की कभी भी खुशबू महसूस नहीं की। खालिक़ कायनात फरमाएंगे ये वो खुशबू है जो रोज़ेदार के मुंह से पैदा होती थी। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ ज़ाहिर है जिन पर हम यकीन और एतकान और ज़ाहिरी चीज़ों को देखते हैं, एक बातिन है जी। ये वो चीज़ें हैं, वो ख़जाना है जो अल्लाह ताला के इल्म मुकव्वम में बातिन में है। ये वो अजर है जो अल्लाह ताला हमें मगर आपका अगर ईमान कामिल है, यकीन है और आप तो आप अकीदे की आंख से ज़रूर इसे देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अच्छा ये फरमाइए कि खुशनुदी हासिल करने के कई ज़रिए हमें नज़र आते हैं। एक तो इबादत है, इबादत इलाही आप वो कर सकते हैं। फिर ये है कि जो खलकत है उस खलकत को आप खुश रखेंगे तो खालिक जो है वो खुश होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भी अच्छा 5 दर्जे जो हैं यानी कि लिस्ट अगर बनाए तो किस चीज़ को हम आगाज़ करें तो ज़्यादा खुशनुदी जो है वो हासिल हो सकेगी, ज़्यादा जल्दी कुर्ब हासिल हो सकेगा, तादेर कुर्ब हासिल हो सकेगा, आला दर्जे का कुर्ब हासिल हो सकेगा। ये हैं वो सवालात, मगर हम चाहेंगे कि इसका जवाब जो है वो ज़रा ब्रेक के बाद आपसे हासिल करें। तो हमें ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं गुलाम खैरुल अनाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, मेरे मुँह से आए महक सदा, मैं जो नाम लूँ तेरा झूम के। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। बेदम यही तो 5 है, मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाहे ज़मन से है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क है वहीं करबला। मेरी बात उनकी ही बात है, मेरे सामने वही ज़ात है, वही जिनको शेरे खुदा कहे, वही जिनको बाबे सल्ले अला कहे, वही
جن کو والے نبی کہے وہی جن کو ذات جلی کہے وہی پنجتن ہے. میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو ہمارے بڑے ہی خاص اور بڑے ہی زبردست قسم کا جو سیگمنٹ ہے آؤ بچوں سنو کہانی میں، اور بچے پہنچ چکے ہیں اور آج تو ماشاءاللہ بڑے ہی بچے پہنچے ہیں. جانے سے پہلے ہم نے بڑا زبردست قسم کا کلام جو ہے وہ ناصر الطاف صاحب کو سنا ہے، تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کر دوں گی. اور ٹائم ہمارا جو ہے وہ کہانی کا شروع ہو چکا ہے. السلام علیکم. کیا مطلب ہے سلام کا؟ آپ پر سلامتی ہو. اور وعلیکم السلام کا آپ پر بھی سلامتی ہو. شاباش. جب سب سے پہلے آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، کہانی کا سیگمنٹ ہے آج اور کہانی کا نام ہے میرا نہیں میری آج کی کہانی کا نام ہے بوجھو تو جانے. پہلی نہیں ہے، کہانی ہے. اچھا جی. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت نیک اور بہت اچھا ہوتا ہے. اس کی کل کائنات، اس کے 2 بچے اور ایک اس کی بیوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک بیٹا ہوتا ہے اور ایک بیٹی ہوتی ہے. بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں، کم شرارتی ہوتے ہیں دوسرے بچوں کی نسبت، اور اس کی ایک چھوٹی سی زمین ہوتی ہے اور وہاں پر وہ کھیتی باڑی کیا کرتا ہے. اچھا، وہ وہاں جہاں کسان کی زمین ہوتی ہے اس کے پار ایک اور جگہ ہوتی ہے اور وہاں پر ایک جادوگر رہا کرتا ہے. وہ جادوگر کی جگہ ہوتی ہے. کسان اور جادوگر دونوں بہت اچھے فرینڈز ہوتے ہیں، بہت اچھے دوست ہوتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اچانک ایک بار کہ ان دونوں کی اتنی لڑائی ہو جاتی ہے اور جادوگر غصے میں کہتا ہے کہ اب میری زمین کے اوپر، کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ کھیلتے ہوئے کبھی جادوگر کی زمین پر چلے جاتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ یہ تو انکل ہیں، یہ بابا کے دوست ہیں. تو جو جادوگر ہے اس کو منع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد تمہارے بچے میری زمین پر بالکل نہیں آئیں گے، اور اگر آئیں گے تو ان کو میں بہت زیادہ سزا دوں گا، ٹھیک ہے، بہت بڑی سزا دوں گا. اچھا، ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ کھیلتے کھیلتے جادوگر کی زمین پر چلے جاتے ہیں. تو جادوگر تو بڑا غصہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے تو منع کیا تھا. وہ کہتا ہے کہ اب میں سبق سکھاؤں گا ان بچوں کو. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو بیٹی ہوتی ہے نا کسان کی، وہ کھیلتے کھیلتے ادھر چلی جاتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے، ایسے چھو منتر اور وہ جو بھی منتر شنتر اپنے سارے پڑھ دیتا ہے اس کے اوپر، اور اس کو کیا بنا دیتا ہے، پھول بنا دیتا ہے. وہ لڑکی کو پھول بنا دیتا ہے اور اپنے صحن میں اس کو ہینگ کر لیتا ہے پھول بنا کے. اچھا، کسان اور اس کی بیوی تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ بڑے جو ہے افسردہ ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی کہاں ہے. وہ جو بھائی ہے وہ بھی بہت پریشان ہوتا ہے کہ میری بہن کہاں چلی گئی. وہ پوری رات روتے رہتے ہیں، وہ سوتے ہی نہیں ہیں کہ کہاں چلی گئی ہماری بہن، کہاں چلی گئی ہماری بیٹی، کہاں چلی گئی. لیکن ان کو تھوڑا سا آئیڈیا تو ہوتا ہے کہ وہ کھیلتے کھیلتے ہو سکتا ہے کہ جادوگر کے پاس گئی ہو اور جادوگر جو ہے اس نے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہو یا کوئی سزا دے دی ہو. تو وہ ساری رات جو ہے وہ بڑے پریشان رہتے ہیں. اچھا، کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بیٹا دیکھتا ہے نا کہ کسان اور اس کی بیوی یعنی اس کے جو ماں باپ ہیں وہ اتنے پریشان ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب ماں باپ کی آنکھ لگتی ہے نا روتے روتے، تو وہ چپکے سے بستر میں سے نکلتا ہے اور جادوگر کے گھر چلا جاتا ہے. تو جادوگر کے جب گھر چلا جاتا ہے تو وہاں پہ وہ جو ہے وہ جب جاتا ہے تو جادوگر جو ہے اس کو دیکھ لیتا ہے اور جادوگر اس کو دیکھ کے اس پہ بھی اتنا ہی غصہ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے لو، اب تمہاری بہن کے ساتھ جو کیا تھا تمہارے ساتھ بھی میں وہی کروں گا. اور اس کو بھی جادو کر کے پھول بنا دیتا ہے اور اپنے صحن میں ہینگ کر لیتا ہے. یعنی ایک طرف اس کی بہن ہینگ ہوئی ہوتی ہے، لٹکی ہوتی ہے پھول بن کے، اور دوسری طرف جادوگر کا بیٹا، جادوگر اس کے بیٹے کو بھی بنا دیتا ہے کسان کے. اچھا، اب کسان کی بیوی اور کسان جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ تو بڑے پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بیٹا بھی گیا، بیٹی بھی گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب تو ہم گھر پہ نہیں بیٹھے رہ سکتے، رود ہو نہیں سکتے، ہم جاتے ہیں اس کی منت کرتے ہیں، اس کو منت سماجت کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ پلیز جادوگر تم جو ہے معاف کر دو ہمارے بچوں کو اور نہ ہمیں ہمارے بچے واپس کر دو. تو وہ جاتے ہیں تو جادوگر کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نے تو پہلے ہی تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ تم لوگوں کے بچے ادھر نہیں آنے چاہیے، دیکھو میں نے کیا کیا، ان دونوں کو پھول بنا دیا ہے. تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بچے تو بچے ہی نہیں رہے، یہ تو پھول بنے ہوئے. تو پھر جادوگر کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے،
اچھا اگر تم صحیح گیس کر لو گے کہ اس میں سے لڑکا جو ہے مطلب جو تمہارا بیٹا ہے وہ کون سا والا پھول ہے اور جو لڑکی ہے وہ کون سا والا پھول ہے، اگر تم صحیح گیس کرو گے تو میں ان کو انسان بنا دوں گا واپس، اور اگر تم غلط گیس کرو گے تو پھر یہ ایسے ہی پھول بنے رہیں گے اور پوری زندگی پھول بنے رہیں گے، اور تم لوگوں کے جو بچے ہیں وہ تم لوگوں کو کبھی بھی نہیں مل سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب کیا ہوتا ہے، بیوی تو بڑی پریشان ہوتی ہے، وہ کہتی ہے ہائے ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ہم نے غلطی کر دی تو پھر تو ہمارے بچے ہمیں کبھی واپس نہیں ملیں گے۔ جو کسان ہوتا ہے وہ بڑا سمجھدار آدمی ہوتا ہے، وہ اس کی بات مان لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں گیس کروں گا کہ کون سا پھول لڑکا ہے اور کون سا پھول لڑکی ہے۔ تو جب وہ پوچھتا ہے جادوگر اس سے تو وہ بالکل صحیح گیس کر لیتا ہے، وہ پہلے والے پھول کو جو لٹکا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ لڑکی ہے اور دوسرے والے پھول کو کہتا ہے کہ یہ لڑکا ہے۔ تو جادوگر جو ہے وہ کہتا ہے واہ کمال ہو گئی، پھر اس کو مجبوری میں پھر اس کے بچوں کو دوبارہ صحیح کرنا پڑتا ہے، تو وہ پھول کی بجائے لڑکا اور لڑکی بن جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کسان ہے اس نے کیسے جج کیا؟ کسان بڑا سمجھدار آدمی تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے جج کیا کہ کون سا لڑکا تھا کون سی لڑکی تھی؟ اسمیل کر کے، اور کہ مائک پکڑیں، کیسے جج کیا؟ اسمیل کر کے۔ کسی اور کو لگتا ہے کچھ؟ نہیں۔ اچھا میں بتاتی ہوں، ایسے جج کیا اس نے کہ ایک پھول تھا، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ صبح اٹھ کے آپ کبھی مارننگ واک کرنے جائیں تو پھولوں کے اوپر شبنم گری ہوتی ہے، ہلکا ہلکا پانی ہوتا ہے گرا ہوا، تو کسان نے جس پھول کے اوپر شبنم گری ہوئی تھی اس سے جج کیا کہ کیونکہ یہ ایک رات پرانا تھا، مطلب اس کی بیٹی پہلے گمی ہوئی تھی، تو جس پھول کے اوپر شبنم تھی پانی کے قطرے تھے اس کو لگا کہ یہ تو پہلے سے ہے، تو وہ اس کی بیٹی تھی، اور جو بعد میں پھول تھا وہ اس کا بیٹا تھا۔ تو کسان کی سمجھداری کی وجہ سے اس کو پتہ چل گیا کہ بیٹا اور بیٹی کون سے والے تھے، تو جادوگر کو ان کو انسان بنانا پڑا۔ کیسی لگی سٹوری؟ اچھی لگی؟ چلو اب میں نے سٹوری سنا دی ہے اور اب میں نے کچھ سننا ہے، تو مجھے اب جلدی سے اچھی چیزیں سنانی ہیں، آپ لوگوں نے جو ہے وہ مجھے نعت سنانی ہے۔ اچھا مائک آپ سنائیں گے جلدی سے؟ اچھا یہاں سے شروع کر لیں، چلیں جی جلدی سے نعت سنا دیں اور پھر ہم آگے چلیں گے، جلدی سناتے جائیں، شاباش آیانا جلدی سے سنائیں۔ اللہم صلی علی محمد اللہ لا صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بھی سنا دے جلدی سے، سنا دے جلدی سے، سنا دے جلدی سے روشانے، جلدی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ویری گڈ، سبحان اللہ، جلدی سناتے جائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بھی سنانی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ یہ یہاں پہ مائک پکڑائیں مجھے جلدی سے، بیٹا آپ نے بھی سنانا تھا کچھ، جلدی سے، آپ نے مجھے کہا تھا جلدی سے سنا دیں، جلدی سے۔ حسبی ربی جل ما فی قلبی کیویا نور محمد سیا سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔
چلیں جی بہت اچھا لگا آپ آئے, بہت شکریہ بچوں آپ کے آنے کا اور اتنی اچھی اچھی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سنانے کا. اس کے ساتھ ہی ہماری اس نشریات کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. آپ سے ہم چاہیں گے اجازت اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے.